بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں گے اسلام اور جدید سیاسی معاشرتی افکار۔ ایم اسلامیات کا پرچہ ہے جس کا سبق نمبر 1 آج ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کے سبق میں جو چند ایک چیزیں ہم پڑھیں گے وہ ہے سیاست کی وسعت و مفہوم، سیاست کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اسلامی ریاست اور اسلام کا نظریہ ریاست کیا ہے اور اسلامی ریاست کی خصوصیات کیا ہے۔ بات اگر سیاست کے مفہوم کی کریں تو ہمارے ذہن میں جو ایک بات گردش کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ سیاسی حالات ہیں اس سے مراد یہ ہے پکڑ دکڑ یا جو بھی معاملات ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں، جبکہ علم سیاست کا مفہوم بہت ہی وسیع تر ہے۔ علم سیاست ایک وسیع مفہوم رکھنے والا اور وسیع علم اور وسیع مطالعے کا نام سیاست ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں تو ہم اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ علم سیاسیات کا تعلق جن علوم سے ہے یا جن چیزوں سے ہے وہ یہ ہیں کہ شہری ریاستوں کا علم ہونا کہ ریاستیں کس امور اور نہج پہ کام کرتی ہیں، ریاستیں کس انداز سے لوگوں کو سہولیات مہیا کرتی ہیں، ان کی اصلاح کرتی ہیں۔ اس کے بعد علم سیاست کا تعلق سماج سے ہے، یعنی سماج میں معاشرے میں لوگوں کے جو آپس میں ملنے جلنے کے معاملات ہیں، رہن سہن کے معاملات ہیں، ان کو ڈسکس بھی کرنا، ان کی اصلاح کرنا، یہ بھی علم سیاست کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کے حالات کا علم یہ بھی سیاست سے متعلق ہے۔ ایک ریاست میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں سے روکا جانا چاہیے، کون سی چیزیں لاگو کرنی چاہیے، کون سی چیزیں اصلاح کے قریب تر ہیں، کون سی چیزیں فساد ہیں جن سب سے روکنا، یہ ساری چیزیں علم سیاست کے زمرے میں آتی ہیں۔ اگر علم سیاسیات کی وسعت کا آپ اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیں انسانوں کی آبادکاری، پھر ان کے آپس میں رویے، ان کو سہولیات مہیا کرنا، یہ ساری چیزیں علم سیاسیات میں شمار کی جاتی ہیں۔ اگر علم سیاست کی مختصراً مفہوم کو بیان کیا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ علم سیاسیات سے مراد وہ علم ہے جس کا تعلق شہری ریاستوں کے احوال، سماجی تعلقات، اداروں کی قدر متعین کرنے سے ہے۔ اس تعریف میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 شہری ریاستوں کے احوال، یعنی جو ریاستیں کام کر رہی ہیں، جو ریاستیں موجود ہیں، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگوں کے ساتھ کیا تعلق رکھتی ہیں، لوگوں کو کیا سہولیات مہیا کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوں گی۔ پھر سماجی تعلقات، لوگوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، لوگ کس طرح رہ رہے ہیں، معاشرے میں کون سی چیز کس چیز کی ضرورت ہے، کیا کیا لوگوں کو چاہیے، یہ ساری چیزیں سماجی تعلقات۔ اور اداروں کی قدر متعین کرنا، ہر ریاست میں چند ایک ادارے ہوتے ہیں جو اس ریاست کے امور کو چلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نادرا ہے، فوج کا ادارہ ہے، اسی طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سارے الگ الگ ادارے ہیں جن کا تعلق ریاست کے ساتھ ہوتا ہے، اور ریاست ان اداروں کی قدر متعین کرتی ہے کہ اس ادارے کا یہ کام ہے، اس ادارے کا یہ کام ہے، اور یہ قدر متعین کرنے کا تعلق جو ہے وہ علم سیاست سے ہے۔ مختصراً کہا جائے تو علم سیاست کی ابتدا اور انتہا ریاست ہے، یعنی ریاست کے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو فساد سے دور کرنا، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری علم سیاسیات کا موضوع ہے۔ اگر ہم بات سیاست کی لغوی تعریف کی کریں تو اہل لغت اس نتیجے پر پہنچے ہیں سیاست کا لفظ سوز سے نکلا ہے جس کا معنی اصلاح کرنا اور سنوارنا ہے۔ اس لغوی مفہوم کی مناسبت سے یہ دونوں چیزیں یعنی اصلاح کرنا اور سنوارنا مصدر ریاست و حکومت اور تدبیر مملکت کے معنوں میں بھی بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس لفظ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس لفظ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حکومت اور ریاست کا مقصد بھی عوام کی حالت سنوارنا اور اصلاح کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو علم سیاست یا سیاسیات کا نام دے دیا جاتا ہے۔ انگریزی میں سیاست کے لیے پولیٹکس کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ یہ اسلامی سیاست
مولانا گوہر رحمان صاحب کی کتاب اس کے صفحہ نمبر 21 سے یہ اقتباس لیا ہے۔ آپ اس کتاب کو کھولیں اور ان چیزوں کو پڑھیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ بات اگر ہم سیاست کے اصطلاحی تعریف کی کریں تو اصطلاحی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں، لغت میں سیاست کے معنی حکومت چلانا اور لوگوں کی امر و نہی کے ذریعے اصلاح کرنا۔ فن حکومت اور لوگوں کو اصلاح سے قریب اور فساد سے دور رکھنے کو سیاست کہتے ہیں، یعنی سیاست کا مقصد ریاست پر حکومت کرنا ہے۔ اب آپ اس اصطلاحی تعریف کو سمجھیں۔ اس اصطلاحی تعریف میں پہلے لغت کا حوالہ دیا گیا ہے، یعنی لغت میں سیاست کا معنی حکومت چلانا اور لوگوں کی امر اور نہی کے ذریعے اصلاح کرنا، لوگوں کو کسی کام کا حکم دینا، یہ اب کریں، نہیں کسی کام سے روک دینا، جیسے حکومت سود سے روک دیتی ہے، یہ نہیں ہے حکومت کرنا ہے۔ حکومت کسی چیز کا حکم دے دیتی ہے، حکومت کہہ دیتی ہے کہ آپ نے یہ فلاں کام لازمی کرنا ہے، جیسے حکومت کا یہ حکم ہے کہ ہر بندے کے پاس نادرا کا شناختی کارڈ ہو، یہ امر ہے حکومت کا، یہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے کہ لوگوں کی امر اور نہی کے ذریعے اصلاح کرنا۔ فن حکومت اور لوگوں کو اصلاح سے قریب اور فساد سے دور رکھنے کو سیاست کہتے ہیں، یعنی سیاست کا مقصد ہی ریاست پر حکومت کرنا۔ یہ اقتباس لیا ہے علم سیاست ڈاکٹر حسن خطیب صاحب کی کتاب سے، صفحہ نمبر 20 سے، آپ اس کو بھی لازمی پڑھیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسلامی ریاست کی، چونکہ ہمارا مضمون ہے اسلام اور جدید سیاسی معاشرتی افکار، تو اب ہم بات کرتے ہیں اسلامی ریاست کی کہ اسلامی ریاست سے مراد کیا ہے۔ اسلامی ریاست سے مراد زمین کا وہ خطہ ہے جہاں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو مانا جائے، یعنی اس میں اسلامی اصول و قوانین رائج ہوں۔ اسلامی ریاست کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ صرف اللہ رب العزت کا قانون چلے، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لوگ اپنے معاملات کو انجام دیں، یہ اسلامی ریاست کا اصل تصور ہے۔ اقتباس لیا ہے اسلام اور جدید سیاسی عمرانی افکار، ایس ایم شاہد صاحب کی کتاب صفحہ نمبر 142 سے، آپ اس کو بھی لازمی پڑھیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام کا نظریہ سیاست کیا ہے۔ اب چونکہ سیاست کا تعلق یہ ہوتا ہے لوگوں پر حکومت کرنا، ریاست کے امور چلانا، تو ہم اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا نظریہ سیاست کیا ہے، اسلام کس نظریے کے مطابق سیاست کرتا ہے یا سیاست کا حکم دیتا ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے، اسلام کا نظریہ سیاست خالق کی وحدت اور انسانی اخوت و مساوات، یعنی بنیادی طور پہ یہ ہے اسلام کا نظریہ سیاست، اللہ رب العزت ایک ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور ان کی آپس میں بھائی بھائی ہیں اور مساوات بھی ہے، یہ سارے کے سارے برابر ہیں، کسی کو کسی دوسرے پہ طاقت کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے رتبہ اور مقام حاصل نہیں ہے، یہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ اللہ رب العزت اور اسلام جس بندے کو مقام دیتا ہے وہ طاقت اور پیسہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا جو معیار ہے وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو تقوی کے اعتبار سے بڑھ کر ہوگا، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ یہ اسلام کا نظریہ سیاست ہے، خالق کی وحدت اور انسانی اخوت بھی ہے اور مساوات بھی ہے، انسان سارے کے سارے برابر ہے۔ دوسرے نمبر پہ اسلام کا نظریہ سیاست یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں بھی خطاب فرمایا، کسی ایک قوم کو خطاب نہیں کیا، کسی ایک قوم کو مخاطب کر کے نہیں کہا، بلکہ پوری کی پوری انسانیت کو مخاطب کیا، یعنی اسلام کا نظریہ سیاست کسی ایک قوم، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا طرز خطاب ہی ہمیں بتلاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ اسلام کا نظریہ سیاست پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہے، وہ سارے کے سارے معاشرے کے لیے ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ اس میں خطاب، طرز خطاب ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اسلام کا پسندیدہ معاشرہ کون سا ہے؟ اسلام کا پسندیدہ معاشرہ وہ ہے جو پوری انسانیت کی نفع و بہتری کے تصور پر مبنی ہو۔ جیسا کہ پہلے بھی بات کی ہے کہ قرآن کا طرز خطاب کسی قوم کے لیے نہیں ہے، وہ کسی عربی
یا اجمی کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے، اور اسلام کا پسندیدہ معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جو انسانیت کے نفع اور بہتری پر مبنی ہو۔ اس کی مثالیں تاریخ میں بکثرت ملتی ہیں کہ اسلام نے جس نظریے پہ ریاست اور سیاست قائم کیا ہے وہ پوری انسانیت کی بہتری کے لیے ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست کی خصوصیات کیا ہیں، جن میں سے چند ایک آپ ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اسلامی ریاست کی خصوصیات یہ ہیں، پہلے نمبر پہ کہ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ، یعنی ہر بندہ جو ہے اس کو جو اس کے حقوق ہیں ان حقوق کا تحفظ کیا جائے، یہ پہلی خصوصیت ہے اسلامی ریاست اور سیاست کی۔ نمبر دو، ضروریات زندگی کی یقینی فراہمی، یعنی ہر بندے کو جو ضرورت ہے ریاست پابند ہے کہ اس بندے کو اس کی ضروریات زندگی کی فراہمی کرے۔ اس کے بعد مذہبی آزادی، کہ ہر انسان مذہب میں آزاد ہے، کسی پہ اسلام قبول کروانے میں جبر نہیں ہے۔ جو بندے اسلام قبول نہیں کرتے، اسلام کا نظریہ سیاست یہ ہے کہ ان کو ان کی حدود تک مذہبی آزادی دے دی جائے۔ بہتری کا معیار جو ہے وہ تقوی ہے، کسی کا پیسہ، کسی کی طاقت، کسی کا نسب بہتری کا معیار نہیں ہے۔ اور مساوی قانون ہے، اگر کوئی غریب بندہ جرم کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی قانون ہے، اگر امیر جرم کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی قانون ہے۔ دونوں کے قوانین میں عدل و انصاف میں فرق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام ہے۔ اور اسلامی سیاست کا، اسلامی ریاست کا جو ایک بنیادی اور اہم فریضہ بھی ہے اور خصوصیت بھی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست تعلیم کا خاص اہتمام کرتی ہے۔ اور اسلام کی جو ریاست ہے یہ ایک نظریاتی ریاست ہے، یہ ایک منہج پہ کھڑی ہے، ایک نہج پہ، جن اصولوں پہ کھڑی ہے جو اصول اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، ان اصولوں پہ کھڑی ہے۔ آج کے جو لیکچر ہے، جو آج کا سبق ہے، اس کے بعد چند ایک ٹاسک آپ کو دیے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، آپ ان کو پورا کیجئے، ان سوالات کو، انشاءاللہ آپ کے پیپر میں فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ تلاش کرنا ہے کہ علم سیاست کی مختلف مفکرین کے نزدیک تعریفات کیا ہیں، مختلف مفکرین اس کو کس انداز سے لیتے ہیں۔ جیسے اگر ہم جدید کی بات کر لیں تو امام غزالی رحمہ اللہ آ جاتے ہیں، یہ جدید جو نظام سیاست ہے ان کے بانی آ جاتے ہیں۔ اگر ہم قدیم کی بات کر لیں، ارسطو ہے، افلاطون ہے، یا دیگر جو فلاسفہ اور مفکرین گزرے ہیں، آپ ان کو پڑھیں اور تلاش کریں کہ علم سیاست کی مختلف تعریفات کیا ہیں۔ نمبر دو، اسلامی نظریاتی ریاست کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ جب لوگ زمانہ قبل از مسیح سے سیاست پہ گفتگو کر رہے تھے، سیاست کو لکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اس کے مطابق امور چلا رہے تھے، تو پھر اسلامی نظریاتی ریاست ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس چیز کو بھی تلاش کریں۔ اور آخر پہ ہم آج کے اپنے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے سبق جو آج ہم نے ڈسکس کیا، سب سے پہلے ہم نے علم سیاست کی وسعت کو دیکھا، پھر علم سیاست کے مفہوم کو دیکھا، اس کے بعد سیاست کی تعریف کی، اسلامی ریاست اور اسلام کا نظریہ ریاست کیا ہے اس کو دیکھا ہم نے، اور آخر پہ اسلامی ریاست کی خصوصیات جو تھی چند ایک ان کو ہم نے پڑھا ہے۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ جو چیزیں ڈسکس کریں گے ان میں سے پہلے یہ ہے کہ سیاسی نظریات کی مختصر تاریخ کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ قدیم و جدید سیاسی نظریات کا جائزہ بھی لیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔